السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئی ٹیک ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں آج دنیا کے ٹاپ مسلم سائنٹسٹ فار ایور جو رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات لے کے آئے ہیں، اور یہ معلومات آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے سائنٹسٹ کا نام تک بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں ہمارے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی جدید سائنس اور آج کی جدید دنیا جہاں کھڑی ہے، اس کے فاؤنڈرز جو ہیں وہ مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ یہ معلومات بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ بہت زیادہ سائنٹسٹ ایسے ہیں کہ جن کے نام آج ماڈرن سائنس کی بکس میں کنورٹ کر دیے گئے ہیں، اور پڑھنے میں ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی انگلش لوگ ہیں، وہ کوئی یورپین سائنٹسٹ ہیں۔ تو ہم آپ کو ان کے اوریجنل مسلم نیمز بھی بتائیں گے کہ یہ سائنسدان، ان کے دونوں نام کیا ہیں، اصل نام کیا ہے، اور آج جو نام یوز کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور ان کی انوینشنز مسلمان ایک وقت میں پوری دنیا پر راج کرتے رہے ہیں، ورلڈ پاور رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان جو ورلڈ پاور رہے ہیں وہ صرف پاور کے سر پہ نہیں رہے بلکہ نالج کی وجہ سے رہے ہیں۔ جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز تھیں وہ مسلم کنٹریز میں تھیں، جو ٹاپ ریسرچ تھی وہ مسلم کنٹریز میں تھی، اور جو ٹاپ بکس لکھی گئیں وہ مسلم کنٹریز میں لکھی گئیں، اور دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ جو پروڈیوس ہو رہے تھے وہ مسلم کنٹریز میں ہو رہے تھے، اور یورپ اور دنیا کے جتنے نان مسلم کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ان یونیورسٹیز میں آ کے پڑھتے تھے، یہاں سے ڈگریز لیتے تھے، یہاں سے ریسرچ ورک کمپلیٹ کرتے تھے، اور پھر وہ سائنٹسٹ بنتے تھے۔ لیکن مسلمانوں سے سیکھنے کے بعد، ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، دوسری دنیا کے جو لوگ تھے انہوں نے اسی معاملے کو آگے بڑھایا، اور انفارچونیٹلی کہہ لیجئے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ کچھ جنگیں ایسی ہوئیں اور ورلڈ آرڈر چینج ہوا، جس کے بعد مسلمان پستی کا شکار ہوئے۔ تو چلیے ناظرین، بنا وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب۔ تو ناظرین، آج ہم صرف 15 فیمس مسلم سائنٹسٹ کو اپنی اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان 15 مسلم سائنٹسٹ جو مشہور ترین ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے عرب کنٹریز سے ہیں، پرشین کنٹریز سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرکی کا جو ریجن ہے ترک کا، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ اور اگر ہم آپ کو پہلا سائنسدان مسلمانوں کا بتائیں تو اس کا نام ہے ابو نصر الفارابی۔ ان کا جو دور رہا ہے وہ 872 سے لے کے 950 صدی عیسوی، اس دور تک انہوں نے جو ہے وہ رول کیا، اگر صحیح الفاظ میں ہم کہیں، کیونکہ اب کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ پچھلی ریسرچ سے اسٹڈی کر کے سائنٹسٹ بن رہے ہیں۔ یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ساتھ جڑنے سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے، اللہ کی مدد سے، اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور یہ لوگ ہر چیز کو خلا میں جائے بغیر خلا کی تحقیق انہوں نے بیان کی، جو بعد میں جب خلا میں سائنٹسٹ پہنچے ہیں آج کے سائنٹسٹ تو وہ حیران ہوئے کہ ان کی ریسرچ 100% کریکٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں تو لوگوں نے جب جانوروں کو یا انسانوں کو ان کے جسم کو کھولا ہے اور کھول کے اندر ان کے نظاموں کو دیکھا ہے کہ اندر کیا نظام ہے، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے سالہ سال، اور غلط ریسرچ ہوئی، پھر اس کو کریکٹ کیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس میں بہت ساری غلط ریسرچ آتی ہے، پھر وہ کریکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی بھی ابھی ہم ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے 100% کریکٹ انفارمیشن ڈیلیور کیا، بغیر چیر پھاڑ کیے انسان کو، جانوروں کو کھولے بغیر انہوں نے بیان کیا ان کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اور یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے، یہ ایک معجزے سے کم بات نہیں ہے، اور آج کی جدید سائنس میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس چیز کے معترف ہیں کہ بنا کسی فیسلٹی، بنا کسی لیبارٹری، بنا کسی ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کے یہ وہ لوگ ہیں جو فاؤنڈرز ہیں،
آج کی جدید سائنس اور جدید دنیا کے. اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی لیٹسٹ ورلڈ میں ایجوکیشن بکس میں جو ان کا نام لکھا گیا ہے وہ الفارابیس لکھا گیا ہے. تو اب ہم اپنے دوسرے سائنٹسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ان کا نام ہے البطانی. ان کا جو دور رہا ہے وہ 858 صدی عیسوی سے 929 صدی عیسوی تک رہا ہے. ان کا رول رہا ہے. اور ہم بتاتے چلیں کہ آج کے لیٹسٹ ورلڈ میں ان کا نام جو بکس میں لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے الباطینیس. تو یہ عرب کے بہت مشہور جو ہیں ریاضی دان تھے، سائنس دان تھے، اور خلا اور اسپیس کے بارے میں ان کی بہت بڑی ریسرچ ہے. ان کی مومنٹ کیسے ہوتی ہے زمین کے گرد، کس طرح سے چاند ستارے اور ان کے گرد کس طرح یہ نظام شمسی اور یہ سارے جو نظام ہیں ان کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ مسلمان سائنٹسٹ نے کی ہے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اور ان کا نام ہے ابن سینا. اور ان کا جو دور رہا ہے جس میں انہوں نے راج کیا ہے، کیونکہ ناظرین یہ راج کا اور رول کا جو لفظ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ وہ سائنٹسٹ ہیں کہ ان کے بالمقابل کہیں اور دنیا میں نہ ریسرچ تھی نہ سائنٹسٹ تھے. تو یہ آل ان آل تھے. یہ اصل میں انوینٹرز تھے، یہ اصل میں سٹارٹ اپس تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کی جدید دنیا اور جدید علوم کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. تو ابن سینا جو ہیں وہ 980 صدی عیسوی سے لے کے 1037 صدی عیسوی تک ان کا رول رہا ہے. آج کی بکس میں ان کا نام جو یوز کیا جاتا ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایویسینا. ان کی بکس، ان کی ریسرچ پہ بھی ہم آگے ویڈیوز لے کے آئیں گے جس میں ہم ڈیپ ڈیٹیلز بتائیں گے. ایک ایک سائنٹسٹ کی بکس، ان کی ڈیٹیلز، ان کی ریسرچ سے آپ کو آگاہ کریں گے. ہمارے جو اگلے لیجنڈ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کا نام ہے ابن بطوطہ. اچھا، ابن بطوطہ جو ہیں یہ بڑا فیمس نام ہے، بہت جگہوں پہ ان کا نام یوز بھی کیا جاتا ہے. تو ان کا جو دور رہا ہے وہ 1304 سے لے کے 1369، 1304 سے 1369 تک ان کا رول رہا ہے. یہ دور ان کا تھا. اور ان کو جو یاد کیا جاتا ہے، ابن بطوطہ ان کا نام ہے لیکن ان کو یاد کیا جاتا ہے شمس الدین کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. اچھا، یہ عرب ٹریولر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اسکالر بھی تھے بہت بڑے. اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا کا بہت زیادہ جو نئے حصے ہیں ان کو دریافت کرنے میں ان کا ہاتھ. اس کے بعد ہمارے مسلم ایک اور سائنٹسٹ ہیں، ان کا نام ہے ابن رشد. اچھا، ان کا جو دور ہے 1126 سے لے کے 1198 تک کا ان کا دور ہے. اور ان کو جو آج کی لیٹسٹ ایجوکیشن ورلڈ میں ان کو پکارا جاتا ہے وہ ایویریوس کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور یہ عرب فلاسفر بھی تھے، اسکالر بھی تھے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سائنٹسٹ کی جانب جن کا نام ہے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی. اب یہ نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، باقی نام تو کوئی بہت نہ ہونے کے برابر ہی لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ وہ نام ہے کہ یہ کچھ لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی 780 سے لے کے 850 کا دور ان کا تھا. اور ان کی بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. آپ الجبرا میں، الگوریدم میں اور سائنس کے دوسرے بہت سارے معاملات میں ان کا. اور میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وہ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جس اس فیلڈ میں کام کیا ہے، یہ پائنیئرز ہیں، یہ اس کے سٹارٹ اپس ہیں، انہوں نے ابتدا کی ہے، یہ موجد ہیں، یہ انوینٹرز ہیں. یہ صرف سائنٹسٹ نہیں ہیں، یہ ابتدا کرنے والے ہیں، یہ بنیاد رکھنے والے ہیں. اور بنیاد رکھنا ہی ناظرین مشکل ہوتا ہے. اب ہم اگلے سائنٹسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ان کا نام ہے عمر خیام. ان کا جو دورانیہ ہے وہ 1048 سے لے کے 1131، 1048 سے لے کے 1131 صدی عیسوی تک ان کا رول. ہمارے نیکسٹ سائنٹسٹ کا نام ہے ثابت ابن قرہ. 826 سے لے کے 901 تک ان کا رول رہا ہے ناظرین. اور ان کو ثابت کے نام سے بھی یا تھیبت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. عرب سے ان کا تعلق، اور بہت بڑے ریاضی دان ہیں، فزیشین ہیں، بہت بڑے میڈیکل میں ان کی بہت اچیومنٹس ہیں. اور خلا اور اسپیس کی سٹڈیز میں سیارے، ستارے، نظام جو اب جن پہ کام کیا گیا ہے وہ اس کی انوینشنز میں جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان میں یہ بھی ایک ہیں. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے نیکسٹ جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے گریٹ پیپل میں ایک، ہمارے لیجنڈز میں ایک ابو بکر الرازی.
865 से लेके 925 तक इनका दौर रहा है, अबू बकर अल राजी। असल में नाज़रीन हमारे साथ अलमिया ये हुआ है कि मुसलमानों पे जब गलबा किया गया है तो उनकी बुक्स को कहा जाता है कि दरियाए नील जो है वो एक दिन में नीला था और एक दिन में लाल था, और इतनी खून गरी हुई कि सब साइंटिस्ट को और जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनको मार दिया गया और बुक्स को सबको बहा दिया गया। हमने अपने बच्चों के लेजेंड्स बनाए हैं, वो कौन हैं? वो म्यूजिशियंस हैं, वो फिल्म मेकर्स हैं, वो मूवी आर्टिस्ट हैं। ये लोग हमारे लेजेंड्स हैं नाज़रीन आज के दौर में, प्लेयर्स हैं, ये हमारे लेजेंड्स हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जाबिर इब्न हयान। तो इनका जो दौर रहा वो 722 से लेके 804 तक रहा, और ये अब आपको मैं बताऊं कि इनका जो नाम आज की लेटेस्ट एजुकेशन वर्ल्ड में पुकारा जाता है, लिखा जाता है यूरोप और उन एरियाज़ में, वो जेबर के नाम से, जेबर और कुछ प्रोनाउंसिएशन में गेबर भी कहा जाता है, मतलब डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं लोग। और मैं आपको बताऊं कि ये केमिस्ट्री के बानी हैं। पहली लेटेस्ट लेबॉर्ट्री का क़याम, एसिड्स और इतने केमिकल्स जो हैं वो इन्होंने इजाद किए हैं, इन्होंने इन्वेंट किए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे अगले साइंसदान हैं इब्न इसहाक अल किंदी। ये 801 से लेकर 873 तक इनका रूल रहा, और फ़िलासफ़र, अरबिक फ़िलासफ़र भी थे, साइंटिस्ट भी थे। और इनका जो नाम बुक्स में, लेटेस्ट बुक्स में, लेटेस्ट वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, टॉप ऑर्डर वर्ल्ड जिसको कहते हैं, जिनको हम वर्ल्ड पावर और उनके अलाइंसेस आज कहते हैं, वहाँ पे इनका नाम जो पुकारा जाता है वो अल खिंदुस पुकारा जाता है। तो बहुत बड़े फ़िलासफ़र, बहुत बड़े साइंटिस्ट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, और उनका नाम है इब्न अल हैथम। इब्न अल हैथम 965 से लेकर 1040 सदी ईस्वी तक इनका रूल रहा है। अच्छा, आप देखें इनका नाम भी जो पुकारा जाता है वो अल हाज़िन पुकारा जाता है, अल हाज़िन, ठीक है। और ये अरब साइंटिस्ट, बहुत बड़े मैथमेटिशियन, और इनका रिसर्च एरिया अनलिमिटेड था। ये कुरान पाक की तहकीक में थे, ये साइंस की तहकीक में था, क्योंकि नाज़रीन कुरान पाक से ही सारी चीज़ें जो हैं वो चली। तो बहरहाल क्योंकि हमारे देखने वाले नाज़रीन में मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स और पूरी दुनिया से उर्दू समझने वाले लोग मौजूद हैं, तो उनके जानने के लिए इजी रहेगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो कौन कौन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इब्ने ज़ोहर जो हैं वो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं। इनका जो रूल ड्यूरेशन है वो 1091 सदी ईस्वी से 1161 सदी ईस्वी तक इनका रूल रहा है। अच्छा, इनका जो नाम बुक्स में और आगे पीछे पुकारा जाता है वो एबन ज़ोहर पुकारा जाता है। अरब से इनका ताल्लुक़ था, और बहुत बड़े मेडिकल में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और सर्जन थे। हम अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इब्न खल्दून। इब्न खल्दून जो हैं ये 1332 से लेकर 1406 तक इनका रूल रहा है। अरब से इनका ताल्लुक़ रहा है, और हिस्टोरियन भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और बहुत इनकी रिसर्च है, और इकनॉमिक्स में और सोशियोलॉजी में और हिस्ट्री में और बहुत सी फील्ड्स में इनका काम है। आगे बढ़ते हैं हम इब्न अल बैतार, इब्न अल बैतार, इब्न अल बैतार, ये सब नाम इनके पुकारे जाते हैं। तो 1197 से 1248 तक इनका रूल रहा, और आपको बताते चलें ये भी अरब साइंटिस्ट हैं। और इनका मैं आपको बताऊं कि हैरान कुन बात है, बॉटनी में, मेडिकल साइंस में और बहुत सी और चीज़ों में इनका जो है बहुत बड़ा नाम रहा है। नाज़रीन, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, दोस्त अहबाब को गैर इखलाकी वीडियो से महफूज रखने के लिए आई-टेक टीवी का साथ दीजिए। इन्फॉर्मेटिव और गुड नॉलेज वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।